نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز و مکرم علامہ حافظ امتیاز صاحب اور معزز خواتین اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس خوبصورت تقریب میں جمع کیا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی اور حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں منعقد ہے۔ حافظ صاحب کی فرمائش پر ایک ایسی ہستی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور حضور کی خدمت میں گزاری۔ وہ ایک خاتون کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والے کسی بھی ایک شخص کو بغیر ذکر کے نہیں رہنے دیا، اس کے ذکر کو محفوظ بھی کیا ہے اور ذکر کو عام بھی کیا ہے۔ یہ وہ خاتون تھی جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹائٹل دیا اور حضور فرمایا کرتے تھے کہ ہاذہ امی بعد امی، یہ میری ماں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد دوسری ماں یہ ہے۔ اس خاتون کو چھوٹی عمر میں 10 یا 11 سال کی عمر میں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے والد گرامی ہیں انہوں نے خریدا تھا بطور غلام۔ یہ اس وقت کے کلچر تھا، رواج تھا، اور اگر خریدنے والا کوئی سخی ہوتا، کریم ہوتا اور کرم کرنے والا ہوتا، کوئی اچھی فطرت کا مالک ہوتا تو غلام اس پر فدا جاتے، اپنی جان قربان کرتے اور اپنے مقدر پر فخر کرتے۔ اور اگر کوئی ظالم آقا ہوتا، ظالم خریدار ہوتا، بدبخت ہوتا تو پھر وہ غلام بھی ساری زندگی رہتے تو غلامی میں، اس سے آزادی حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے، مگر اگر نہ ہو سکتی تو دل سے اس اپنے آقا کو برا جانتے ہیں۔ جیسے حضرت بلال کا ایک آقا تھا، اس سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جان چھڑوائی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی ایک آقا تھا جس نے خریدا، اور یہ اسلام کی پہلی شہید ہوئی تو ان کے آقا کو پتہ چلا اور اس نے انتہائی شرمناک طریقے سے آپ کو شہید کیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا آقا بھی ایسا ہی، ان کو بھی شہید کیا گیا۔ یہ ابتدائی مکی دور میں شہید ہونے والے وہ شہداء ہیں جن کو ان کے ماسٹرز نے، ان کے آقاؤں نے صرف اس پاداش میں شہید کر دیا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ایک طرف اس طرح کے بھی وہاں پر خریدار تھے اور دوسری طرف حضرت عبداللہ جیسے خریدار تھے، حضرت عبد المطلب جیسے خریدار تھے، جن کی غلامی میں اگر کوئی آ جاتا تو پھر
اپنی 1000 آزادیوں کو بھی اس غلام پر قربان کرتا تھا۔ اب اس خاتون کو جب حضرت عبداللہ نے خریدا، ان کی عمر 11-12 برس تھی۔ ان کا نام برکہ آتا ہے، برکہ، برکہ بھی پڑھتے ہیں، برکہ بھی پڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اپنی بیٹی کا درجہ دیتے تھے گھر میں، مکمل طور پر وہ جیسے بیٹیوں کا درجہ ہوتا اسی طرح اس غلام خاتون کا درجہ تھا۔ اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے والد گرامی ان کو اپنی بہن کا درجہ دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ کی جب شادی ہوئی مدینہ پاک میں جا کر، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ خادمہ ساتھ تھی اور انہوں نے شادی کو خوب سیلیبریٹ کیا۔ حضرت عبداللہ کی شادی کو ان کو اتنی ہی خوشی تھی جتنی کسی ایک سگی بہن کو اپنے بھائی کی شادی پر، اور شادی کے آپ کو معلوم ہے چند دنوں کے بعد حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ کو شام کے سفر پر بھیج دیا، قافلے کا سربراہ بنا کر تجارتی قافلے کے ساتھ بھیج دیا۔ تو آپ شام سے واپس تشریف لا رہے تھے تو مدینہ پاک میں جب پہنچے تو وہاں پر بیمار ہو گئے اور وہ آپ کا مرض الوصال ہو گیا، آپ واپس مکہ شریف پہنچ نہیں سکے، تو مدینہ پاک میں ہی حضور کی ولادت سے پہلے آپ کا وصال۔ اب یہ جو لمحات ہیں نا سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے مخدومہ کائنات، حضرت عبداللہ جیسا جو شین کا شوہر، مکہ کی کوئی خاتون ایسی نہیں تھی پورے عرب میں جو حضرت عبداللہ سے شادی کی خواہش مند نہ تھی۔ جب اس جیسا سعادت مند نوجوان جس خاتون کے حصے میں آیا سیدہ آمنہ، اور شادی کے چند ماہ، چند دن، چند ہفتے گزارنے کے بعد وہ سفر پر چلے گئے اور جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں آپ کا وصال ہو گیا۔ اب یہ ہجر و فراق کا جو وقت شروع ہوا نا حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کا، یہ میں نے تھوڑا سا اس کی وضاحت اس لیے کی کہ آپ کو محسوس ہو کہ شادی کے فوراً بعد اگر کسی کا سرتاج، جو حقیقی معنوں میں سرتاج، حقیقی معنوں میں جن پر ان کی زوجہ باری باری جائے اور قربان ہو جائے، ان کے لیے کتنا مشکل وقت ہوگا، کتنی مشکل کھڑی ہوگی۔ اور ان ہجر کے لمحات میں اور اس جدائی کے لمحے میں سب سے زیادہ جس خاتون نے حضرت آمنہ کے ساتھ وقت گزارا اور غم خاری کی اور ان کے دکھ کو بانٹا، وہ حضرت برکہ تھی۔ حضرت برکہ، آپ وہ ان کے جو تھے نا راز دل کے، ان سے واقف تھے، ان کے دل کے بہت قریب تھے سیدہ برکہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور سارا دن آپ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی خدمت کرتی، ان کی لوک آفٹر کرتی، ان کی خدمت میں رہتی، شام کو ان کو سلا کر انہی کے قدموں میں بھی پڑے، قدموں میں آپ ہی لیتا ہے۔ ایک دن سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا بہت خوبصورت خواب دیکھنے کو نصیب ہوا، جس کا انتظار تھا پوری کائنات کو۔ خواب دیکھا تو بڑی خوش نہال اٹھی، جیسے سارے غم غلط ہو گئے، دل کے سارے بوجھ اتر گئے، دل کی ساری جو جدائی کا فراق کا درد تھا وہ ختم ہو گیا۔ وہ خواب دیکھا کہ میری گود میں ایک ایسا حسین و جمیل بیٹا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے، جس کے نور سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے، اور سیدہ آمنہ نے مشرق و مغرب ہر شے اس کو پہچان لیا، دیکھ لیا۔
اب اس خواب کو سیدہ آمنہ نے سب سے پہلے حضرت بارکہ سے اس کو شیئر کیا اور بتایا کہ مجھے یہ خواب ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ کی برتھ ہوئی۔ اس وقت اور بھی خواتین سیدہ آمنہ کی خدمت میں۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ دنیا کا والی، کائنات کا والی، رحمت للعالمین جو بچہ بن کر آ رہا ہے جی، اور کائنات کے لیے وہ وجہ تخلیق ہے، محبوب رب العالمین ہے، سید العالمین ہے۔ وہ جب اس دنیا میں آیا تو سب سے پہلے سیدہ آمنہ کے بعد جس ہستی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا وہ حضرت برکہ تھی، حضرت برکہ تھی۔ اب کچھ عرصہ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ایسی تھی کہ وہ آنن فانن گزر گئی، وہ خوشی کے لمحات گزارنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ حلیمہ سعدیہ لے گئے اور پھر سیدہ آمنہ پھر تنہا رہ گئی۔ پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر کے بعد واپس تشریف لائے، سیدہ حلیمہ چھوڑ گئی، تو پھر حضور کی خدمت میں حضرت ابو طالب بھی پھولے نہ سماتے تھے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ، حضور کے دادا جان، کبھی آپ کو کندھوں پر اٹھاتے۔ اب یہ حضرت عبد المطلب وہ ہستی ہے، بنو ہاشم میں ان کی پائے کا کوئی سردار نہیں تھا، یہ سب سے بڑے سردار، سب سے بڑی معتبر شخصیت تھی پورے عالم عرب میں، مدینہ پاک میں بھی اور مکہ شریف میں، پورے حجاز میں۔ مگر جب سرکار کا لاڈ اور حضور سے پیار آتا تو حضور کو کندھوں پہ بٹھاتے، کبھی جا کے بیت اللہ شریف کا طواف کرواتے، کبھی حجر اسود کا بوسہ دلاتے، کبھی دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے دعائیں مانگتے، قحط پڑ جاتا تو دعائیں مانگتے، کبھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھوا دیتے کہ آپ دعا۔ اب 6 برس کے ہوئے سرکار تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ وسلم پیار کیا کہ چلے میں آپ کو آپ کی بابا کی قبر پہ لے جاؤں، مدینہ پاک میں قبر انور کی زیارت کے لیے آپ گئی، اور ساتھ سیدہ برکہ تھی، سیدہ برکہ یہ ساتھ تھی بطور غلام خادم۔ اب وہاں سے ہو کر کچھ عرصہ رہے تو واپس بالکل صحیح سلامت واپسی کا سفر کیا۔ مدینہ پاک سے مکہ شریف آ رہے تھے تو مقام ابوا پر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کی طبیعت اچانک خراب ہوئی اور آپ کی وہاں پر آپ وصال فرما کے ڈیتھ ہو گئی۔ اب 6 سال کی عمر ہے سرکار کی، ساتھ یہ سیدہ برکہ جو غلام ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو کائنات کی سب سے بڑی امانت ہے، کائنات کی رب کے کارخانہ قدرت میں، جو سیدہ آمنہ کو ملی، اور پھر سیدہ آمنہ نے بوقت وصال حضور کا ننھا منھا ہاتھ، معصوم ہاتھ پکڑ کر مرنے سے پہلے حضور کا ہاتھ حضرت برکہ کیا کہ یہ میری امانت تیرے سپرد۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ کہتی ہے کہ میں نے سیدہ آمنہ سے وعدہ کر لیا، سیدہ اپنے مرتے دم تک میں آپ کے بیٹے کا ساتھ لے جاؤں، ان کی خدمت میں رہوں گی۔ سیدہ آمنہ کا سلام وصال ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے ساتھ لپٹ کر کافی دیر تک روتے رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معصوم دل پر کتنا کڑا امتحان تھا، کتنا مشکل وقت۔ اور یہ 3 نفوس قدسیہ تھے، سیدہ آمنہ، حضرت برکہ
اور تاجدار کائنات جو بھی 6 برس کے، تصور کیجئے کہ وہ کتنا مشکل مرحلہ ہوگا۔ اس وقت سیدہ آمنہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ پاک کو دیکھ کر اشعار بھی پڑھے حضور کی تعریف میں، اور وہ سارے کلمات حضرت آمنہ خود دیکھ چکی تھی کہ میرے اس بیٹے کا مقام کیا، اس کی عظمت کیا ہوتی ہے، اور وہ اشعار میں بتایا سارا، اور حضرت ام ایمن حضرت برکہ کے ہاتھ میں آپ کا ہاتھ پکڑا دیا۔ اب سیدہ برکہ نے اپنے دست مبارک سے حضرت آمنہ کی قبر انور تیار کی، آپ کو اس میں دفن کیا، اوپر مٹی ڈالی، اور پھر اب یہ 2 ہستیاں رہ گئی، 2 اونٹ اور 2 ہستیاں لے کر چل پڑے۔ اب حضرت عبد المطلب کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی جب سیدہ آمنہ ساتھ نہیں، وہ بھی باری باری جاتے تھے، کیونکہ وہ ان کی ایسی بہو تھی، ایسی بیٹی تھی جو کہ اپنے محبوب ترین بیٹے کی ان کی بہو تھی، وہ نشانی تھی۔ اب وہ ساتھ نہیں ہے، اب حضرت عبد المطلب کو اور زیادہ پیار، پہلے ہی بہت زیادہ تھا، اب حضرت عبد المطلب کے پیار کی انتہا نہ رہی، وہ ایک لمحہ بھی اپنی ذات سے ان کو جدا نہ ہونے دیتے سرکار، اور حضرت برکہ بھی ایک لمحہ بھی سرکار کی خدمت سے ادھر ادھر نہ ہوتی، وہ خدمت میں متعین رہتی ہیں۔ اب حضرت عبد المطلب 2 سال آپ کے کفیل رہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو بھی اپنے پاس بلا لیا، آپ کا بھی وصال ہو گیا دادا جان کا۔ تو حضرت عبد المطلب نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر، کیونکہ یہ حقیقی بھائی تھے حضرت عبداللہ کے، یہ ایک ہی ماں سے 2 بیٹے تھے، حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، تو ان کے سپرد کیا کہ یہ دیکھیے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نے جب 8 سال کی عمر کے سرکار تھے، اس وقت سے لے کر پھر کئی برس تک آپ کی شیب ابی طالب کے بعد آپ کا وصال ہوا، تو اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے جس سال حضرت ابو طالب ہوا۔ ان کی خدمات آپ دیکھیے کہ پورا سوگ 3 دنوں کا ہوتا ہے، مگر سرکار کی ان لوگوں کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طالب کے ساتھ اتنی قلبی وابستگی تھی کہ پورا سال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حزن و ملال کیا۔ اب جب حضرت ابو طالب کی کفالت میں آ گئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی کفالت کیا تھی، سرکار خود ان کے کفیل بن کے ان کے گھر گئے۔ حضرت ابو طالب کے 10 بیٹے تھے، کثیر العیال تھے، اور کبھی بھی وہ جب تک سرکار دسترخوان پر موجود نہ ہوتے کھانا نہیں کھاتے، بیٹوں کو کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ آپ فرماتے جاؤ پہلے محمد کو بلا کے لاؤ، وہ آئیں گے کھانا کھائیں گے، یہ حکمت تھی۔ جب سرکار کے بغیر کھانا کھاتے تو کسی کا بھی پیٹ نہ بھرتا، اور جب حضور دسترخوان پر موجود ہوتے سارے کھانا بھی کھا لیتے، کھانا بچ بھی جاتا، پور ہر بندہ سیر بھی ہو جاتا، پیٹ بھی بھر جاتا، کھانا بھی بچ جاتا۔ یہ برکتیں قدم قدم پر، تو کون کفیل ہوا؟ حضرت ابو طالب ہوئے یا خود سرکار ہوئے؟ سرکار دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے گھر میں جوان 25 برس آپ کی عمر مبارک ہو گئی۔ جب 25 برس تک پہنچے ٹائم، جہاں پہ آپ تھک جائے تو بتا دیجیے، کیونکہ حضرت برکہ کا قصہ کافی لمبا ہے۔ تو حضرت برکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابو طالب کے گھر میں شفٹ ہو گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر متعین، ہر ایک کو اپنے اپنے، تو حضرت برکہ کو اپنے رانجھن کی جو اپنی امانت سیدہ آمنہ نے دی تھی، ان کی فکر میں رہتے۔ اور حضور جوان ہوئے، 25 سال آپ کی عمر مبارک ہوئی، آپ کی شادی ہو گئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب نے خود پڑھا، حضرت ابو طالب نے پڑھا نکاح کا خطبہ، اور حق مہر بھی آپ نے اپنی جیب سے ادا کیا۔
اب آپ دیکھیے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضرت برکہ کو عرض کیا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اماں جان اب میں بڑا ہو گیا ہوں، جوان ہو گیا ہوں، میری شادی ہو گئی، میں نے اپنا گھر بسا لیا، اب آپ بھی اپنا گھر بسا لیں۔ تو وہ کہتی نہیں، میں نے سیدہ آمنہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں زندگی بھر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، بار بار اصرار کیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے اپنا عہد نبھا لیا، وعدہ پورا کر دیا اور اس کا حق ادا کر دیا، اب سرکار آپ کو صلہ دینا چاہتے ہیں، آپ بھی اپنی زندگی شروع کریں، شادی کر لیں۔ تو بار بار جب اصرار کیا تو حضرت سیدہ برکہ نے شادی پر حامی بھر لی۔ جب شادی پہ حامی بھر لی تو مدینہ سے آئے ہوئے ایک سردار تھے، ان کا نام تھا عبید اللہ خزرجی، خزرج قبیلے سے، ان سے آپ کی شادی کر دی۔ تو آپ مدینہ شفٹ ہو گئی، حضور ابھی مکہ میں تھے، اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ پاک چلی گئی۔ اس شوہر سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا، اس کا نام ایمن تھا، جس کی وجہ سے آپ ام ایمن مشہور ہیں۔ اب آپ کو اپنے اصل نام سے کوئی زیادہ لوگ نہیں جانتے، حضرت ام ایمن کے نام سے جانتے ہیں، جو خادمہ کے طور پر ساتھ تھی حضور سیدہ آمنہ کے ساتھ۔ ام ایمن یہ بن گئی، اور 6 ماہ کے بعد آپ کا جو شوہر تھا حضرت عبید اللہ خزرجی وہ فوت ہو گئے 6 مہینے کے بعد۔ تو آپ اپنے بیٹے کو لے کر، ایمن کو لے کر مکہ شریف دوبارہ شفٹ ہوئے، آ کے پھر سرکار کی خدمت میں۔ غلاموں کا کیا سہارا ہوتا ہے؟ اپنا آقا اگر کریم ہو تو پھر آقا کے در کے علاوہ کسی کا در نظر نہیں آتا۔ وہ پلٹ کر وہاں پر آ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ اب اعلان نبوت کے بعد یہ سیکرٹ دور تھا، سیکرٹ تبلیغ ہوتی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رابطے میں رہتی کسی نہ کسی طریقے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ گھر نہیں ہوتے تھے، حملے کا خطرہ ہوتا تھا، چھپ کر دار ارقم میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موسٹلی کیا فرما ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ کوئی ضروری پیغام آپ نے پہنچانا تھا، ضروری پیغام حضرت خدیجہ الکبریٰ نے تائیدار کائنات سے رسول، تو آپ نے فرمایا ام ایمن حضور تک پیغام پہنچانا ہے، خطرہ بہت ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے کیا خطرہ، میں تو اپنی زندگی پہلے سرکار کے نام کر چکی ہوں، تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو مجھے آپ فرمائیں جو بھی حکم ہے۔ آپ وہاں پہنچی دار ارقم میں، جب سرکار نے دیکھا تو حضور نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور فرمایا اماں جان آپ یقیناً جنتی خاتون، جنت کی خوشخبری سرکار نے دی۔ اور پھر سرکار نے فرمایا من سرہ ان یتزوج امرأۃ من اہل الجنت فلیتزوج ام ایمن۔ آپ نے جو بھی وہاں پر موجود تھے اس وقت تھوڑے سے آبا تھے، ان کو فرمایا کہ جو بھی چاہتا ہے کہ میں کسی جنتی خاتون سے یعنی جنتی حور سے شادی کروں تو وہ ام ایمن سے شادی کرے۔ کون ہے جو کرے؟ تو وہاں پر حضرت زید بن حارثہ جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، متبنہ تھے سرکار کے، متبنہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، اڈاپٹڈ تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں شادی کروں گا۔ وہیں پر دار ارقم میں نکاح ہوا، شادی ہوئی۔ وہ پیغام لے کر آئی تو سرکار نے نکاح کا پیغام دے دیا۔ اب مدینہ پاک میں ہجرت کا ٹائم آیا، ہجرت شروع ہو گئی، سرکار دو جہاں ہجرت فرما گئے۔ اب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ام ایمن کو بیٹا دیا، ان کا نام حضرت اسامہ ہے، اسامہ بن زید۔ یہ اتنے بڑے صحابی ہیں،
سرکار ان سے اتنا پیار کرتے تھے کہ ایک گود میں حضرت اسامہ ہوتے، گود کی ایک جانب، دوسری جانب حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین ہوتے، اور سرکار فرماتے میں ان سے بہت بے حد دونوں سے پیار کرتا ہوں، اس حد تک سرکار پیار فرماتے۔ تو حضرت زید بن حارثہ بھی ہجرت کر گئے، اب پیچھے یہ تنہا رہ گئی ام ایمن اپنے ایک بیٹے کے ساتھ جو کہ حضرت اسامہ معصوم بچے تھے۔ تو اب ہجرت کا یہ تدبیر تھی کہ جس کو جب موقع ملتا وہ چل پڑتا، جب بھی جس کا داؤ لگتا نا آنکھ بچا کے وہاں سے نکل جاتا، اور موسٹلی لوگ چلے گئے تھے، حضرت ام ایمن پیچھے رہ گئی۔ آپ نے بھی سفر کی تیاری شروع کی، امید یہ تھی کہ مدینہ پاک میں ایک نئی ریاست بن رہی ہے، وہاں پر میرا بیٹا محمد وہاں کا بادشاہ ہوگا۔ یہ اپنے آپ سے باتیں کرتے کہ میرا بیٹا محمد حکمران ہوگا، اس کا بتایا ہوا نظام ہوگا، تو دنیا ساری وہاں جا رہی ہے تو میں بھی جاؤں۔ تو سیدہ ام ایمن چل پڑی اپنے معصوم بچے کو اٹھا کر، کوئی ضرورت کی چیزیں جو پانی شانی تھا، صحرائی علاقہ تھا، تو چل پڑی۔ لک دک صحرا میں سفر کرتے کرتے آپ کے جوتے پھٹ گئے، پاؤں زخمی ہو گئے، پانی ختم ہو گیا۔ مقام روحہ پر جب پہنچی تو پانی ختم ہو گیا اور زبان جو ہے آپ کی خشک لکڑی کی مانند ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے پانی کا مٹکا بھیجا اور آپ نے اپنی سفید دودھ کی طرح مشروب تھا جو نازل کیا گیا آپ کی خاطر، آپ نے وہ نوش فرمایا۔ فرماتی ہے کہ جب سے وہ پانی کا ڈول میں نے پیا ہے تب سے جتنی مرضی شدت کی پیاس ہو مجھے کبھی محسوس نہیں ہوتی۔ جب آپ مدینہ پاک کے قریب پہنچتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی آج میری اماں ام ایمن آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام تر مصروفیات چھوڑ کر مدینہ پاک سے باہر تشریف لاتے ہیں ان کا استقبال کرنے کے لیے، اور آ کر دیکھتے ہیں تو سیدہ ام ایمن کا چہرہ گردآلود ہے اور پاؤں زخمی ہے، مٹی سے اٹے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کالی کمری اتاری، اس سے آپ کا چہرہ مبارک صاف کیا، پانی منگوایا اور اپنے دست مبارک سے حضرت ام ایمن کے پاؤں دھلوائے۔ اب اندازہ کریں کہ غلام کی کوئی اتنی قدر کرتا ہے، ماں سے بھی بلند رتبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے پاؤں دھلوائے۔ اب حضرت ام ایمن جب مدینہ پاک میں آ گئے، ایک دو دن آپ نے ریسٹ کیا، پھر اپنی ڈیوٹی پہ آ گئے۔ ڈیوٹی کیا تھی؟ خدمت رسول، سرکار کی خدمت، یہی دین تھا۔ میرا عشق بھی تو کہ میرا ایمان بھی تو، وہ سارا ان کا ساری دین کی خدمت کیا تھی؟ سرکار کی خدمت۔ حضرت ام ایمن نے سرکار دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر سے خیال کرنا شروع کر دیا۔ اب وہاں پر امہات المومنین تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ بھی تھی، حضرت سیدہ زینب بھی تھی۔ یہ جلیل القدر امہات المومنین اپنے اپنے خواتین کے درس کے حلقات متعین کرتی، ان کے اندر دروس دیتی، حضور سے جو دین سیکھتی خواتین کو پڑھاتی۔ حضرت ام ایمن نے بھی اپنا حلقہ شروع کر دیا، خواتین کو پڑھانا۔ اب باقی حلقوں میں اور اس حلقے میں ایک واضح فرق تھا۔ باقی حلقوں میں تدریس ہوتی، حضور نے یہ فرمایا، سرکار نے یہ نئی آیت یہ آئی ہے، اس کا درس، حضور کی تعلیمات، حضور کے اسوہ کا درس ہوتا، اور حضرت ام ایمن کے درس میں حضور کے بچپن کی باتیں ہوتی، حضور کے لڑکپن کی باتیں ہوتی، حضور کی جوانی کی باتیں ہوتی، حضور کے ماں باپ کی باتیں ہوتی، سیدہ آمنہ کیسی تھی، حضرت عبداللہ کیسے تھے، حضرت عبد المطلب کیسے تھے، حضور کا بچپنا کیسے تھا، حضور چلتے کیسے تھے، حضور ناراض کیسے ہوتے تھے، خوش کیسے ہوتے تھے،
کھیلتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، حضور کا سونا کیسا تھا، جاگنا کیسا، یہ سارا آپ کا موضوع ہوتا ہے اور لوگ سنتے، اشک بار ہوتے، آپ خود بھی اشک بار ہوتی اور اس آپ کے درس میں شامل ہونے والے لوگ بھی اشک بار ہوتے۔ جب غزوہ بنی مستلق ہوا اس کے بعد ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی تو سب سے پہلے حضرت ام ایمن نے آ کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پیارے بیٹا محمد سنو، آپ کی ماں ام ایمن اندھی ہو جائے اور آپ کی ماں ام ایمن بہری ہو جائے، اگر میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر خیر کے علاوہ کوئی چیز بھی دیکھی ہونا تو میں اندھی ہوں۔ ان الفاظ نے سرکار کو بڑی ٹھارس پہنچا اور پھر آپ کی ہی تائید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں آپ کی برات کا اعلان فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ام ایمن کے گھر جاتے ہیں۔ اب حضرت زید بن حارثہ آپ کے شوہر تھے، وہاں پر آپ کا گھر تھا، آپ کے بیٹے تھے حضرت اسامہ، ان کے گھر جاتے، ان کی خیریت دریافت کرتے، کبھی کبھی صحابہ کو بھی لے کر جاتے۔ اب ایک بڑی نفیس سی بات ہے، حضرت ام ایمن نے ایک دن کوئی چیز پکائی ہوئی تھی اپنے ہاتھوں سے، سرکار وہاں پر چلے گئے صحابہ کرام۔ اب حضور کو یا تو روزہ تھا، نفلی روزہ تھا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا من نہیں چاہ رہا تھا کچھ کھانے کو۔ اب حضرت ام ایمن کہتی ہے بیٹا ایسے تو نہیں جانے دوں گی، کھانا تو پڑے گا، یہ میں نے بنایا، ساری دنیا کھائے مجھے اس کی خوشی نہیں، جب تک آپ نہیں کھائیں گے۔ حضور فرمائے نہیں میں نے نہیں کھانا، مجھے بھوک نہیں، مجھے طلب نہیں۔ کھانا اٹھا کے کبھی ادھر سرکار ادھر چلے جاتے ہیں، پھر پیچھے پھر سرکار ادھر آ جاتے ہیں۔ ایسے منظر تھا جیسے ماں لاڈ کرتی ہے، ترلے لیتی ہے بچہ کھانا کھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح حضرت ام ایمن کو رسپانس کر رہے ہیں۔ یہ ماں اور بیٹے کا ایسا تعلق ہے، بیٹا چاہے جتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے، جتنا بڑا حکمران کیوں نہ ہو جائے، جتنی عظمتوں کا مالک کیوں نہ ہو جائے، ماں کے لیے بیٹا ہی رہتا ہے۔ اور کہتی یہ جملہ کہتی محمد آپ کو کھانا پڑے گا، محمد آپ کو کھانا پڑے گا، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اور سرکار نے اتنا فرمایا۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ بیٹھے اور حضرت ام ایمن بھی بیٹھے ہیں، سرکار باہر سے تشریف لائے اور پانی کا ڈول پڑا تھا تو اس میں سے آپ نے گلاس بھرا اور آپ نے نوش فرمایا، نوش فرما لیا۔ تو حضرت ام ایمن کہتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی پانی کا گلاس دے۔ سوچ سکتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ام ایمن یہ کیا کہہ رہی ہے، سرکار کو پانی کا کہہ رہی ہے۔ آپ فرمانے لگی یہ میرا ان پر حق ہے، میرا ان پر حق ہے کہ میں ان سے پانی مانگ سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ ام ایمن سچ کہتی، حق کہتی، کیونکہ یہ میرے بزرگوں کی نشانی ہے۔ ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے دادا عبد المطلب یاد آتا ہے، ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے چچا ابو طالب یاد آتے ہیں، اپنے والد حضرت عبداللہ یاد آتے ہیں، اپنی ماں یاد آتی ہے، اور وہ سارے چلے گئے، ان کی نشانی ایک ہی پہ ہے اور یہ ان کا حق ہے، اور یہ مجھے ان کو دیکھ کر اپنا ماضی یاد آتا ہے، لہٰذا مجھے ان کی خدمت سے نہ روکے۔ اب حضرت ام ایمن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا کہتی بیٹا، اور حضور آپ کے بیٹے کو بیٹا کہتے ہیں۔ آپ کے بیٹے کا کیا نام جی؟ حضرت اسامہ۔ حضور زید کو بیٹا کہتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ جو تھے نا آپ کے شوہر، حضرت زید بن حارثہ وہ آپ کے جو شوہر تھے، حضور ان کو بیٹا کہتے ہیں۔
کیونکہ وہ ایڈاپٹڈ تھے. اب 2 رشتے ہو گئے. اب حضرت اسامہ جو تھے، اگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تصور کیا جائے حضرت زید کو، تو حضرت اسامہ حضور کے پوتے ہوئے اور حضور اس کے دادا ہوئے جی. اور اگر حضرت ام ایمن کے اس رشتے سے دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہوئے جی. جیسے حضرت ام ایمن ماں ہوئی نا، تو حضرت اسامہ حضور کے اس رشتے سے بھائی ہوئے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا نوازا. اور پھر آخری بات کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسامہ سے بہت زیادہ پیار تھا، اور ان کو ابن الحب کہا جاتا. ابن محبتوں کی اولاد، محبت کی اولاد. حضرت ام ایمن کی آج بھی سیر کی تاریخ کی کتابیں پڑھیں تو حضرت ام ایمن کی جتنی بھی اولاد ہے ان کو بن الحب کہا جاتا ہے. چلڈرن آف لو، چلڈرن آف لائلٹی، وفا کی ایک امید اور ایک جو ہے نا نشانی. اور پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال، حضور کے وصال کے بعد بھی ام ایمن جو ہے یہ زندہ رہی. اور غزوہ احد میں حضرت سعد بن ابی وقاص کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، فداک ابی و امی، اے ابی وقاص تم پر میرے ماں باپ قربان ہیں. وہ وقت تھا جب ہر بندہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ رہا تھا. ایک جنگ کا عجیب سامان ہو گیا، ایک بڑی کریٹیکل پوزیشن آئی جنگ احد میں، اور سارے صحابی ہٹ گئے، اتنا سخت حملہ تھا. تو حضرت ام ایمن سرکار کے ارد گرد اس وقت اتنی جنگ کے عالم میں، تو کسی کافر نے حضرت ام ایمن کو تیر مارا جس میں آپ زخمی ہو کر گر پڑی. اور حضرت ام ایمن کیا کر رہی تھی؟ وہ جو صحابہ بھاگ رہے تھے ان کو واپس بلا رہی تھی، واپس آؤ، میرے محمد کو سپورٹ کرنا ہے، واپس آؤ. تو سیدہ ام ایمن یہ کام کر رہی تھی تو ان کو تیر لگا، بے ہوش ہو کر گر گئی. تو حضور نے جب دیکھا کہ میری ماں کو تیر لگا ہے تو آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو یہ فرمایا کہ اس کو تیر مارو، اللہ تمہارا تو کبھی نشانہ خطا نہ کرے. انہوں نے اسی وقت تیر مارا تو وہ واسطہ جہنم ہو گیا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہ اس کام پر اللہ تعالیٰ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے سعد بن ابی وقاص تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو، کیونکہ تو نے میری ماں کا بدلہ نہیں لیا. اور پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ماں جس کو حضور یہ فرماتے تھے حاضی امی بعد امی، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی آپ حیات رہی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی آپ حیات رہی. اور جب حضرت عمر فاروق کا وصال ہوا نا تو حضرت ام ایمن نے ایک جملہ فرمایا کہ آج اسلام کی شہرت کو داغ لگ گیا، آج اسلام کی شان و شوکت ختم ہو گئی. یہ وہ جملہ تھا جو بعد میں بڑے بڑے دانشور لوگ کہتے رہے کہ حضرت عمر فاروق جیسی ہستی اگر 10 سال اور زندہ رہ جاتی تو پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہراتا. یہ جملہ سب سے پہلے سیدہ ام ایمن نے، آج ان کا ذکر خیر کیا ہم نے، حافظ صاحب کی فرمائش تھی حضرت ام ایمن کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. کسی ایک ہستی کا بھی ذکر ہو جائے تو اس میں باقی سب آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. حضرت ام ایمن کے صدقے ہماری دنیا و آخرت کو بہتر